یہودیوں کی بعض صفتیں جو قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہیں ان کے مد مقابل مسلمانوں کے وتیرے کا جائزہ لیا جائے تو آج مسلمان جن یہودیوں کے خلاف سب سے زیادہ بے چین نظر آتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان مسلمانوں نے انہی یہودیوں کی مختلف صفات کو اختیار کر کے اپنے دین کو ضائع کر لیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہودی اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ یہودی اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں، برے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور شرک سے بڑا برا اخلاق اور برائی جو اللہ کے ساتھ اختیار کی جاتی ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج ہم نے شرک کو اختیار کر لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے کلام میں تحریف کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید میں تحریف کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، احادیث نبویہ میں تحریف کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جو خود مسلمانوں کے مفتیوں نے، مسلمانوں کے علماء نے انجام دی، اور تنبیہ کے باوجود وہ رجوع نہیں کرتے۔ یہودیوں کی یہ بھی صفت ہمارے اندر منتقل ہو گئی۔ اسی طریقے سے حق کو چھپانا، حقیقت کو چھپانا یہ یہودیوں کی بنیادی صفت ہے۔ آج سنت رسول میں جو حق محدود ہے، ہمارے بعض لوگ اس کو بھی چھپا کر کے اپنے فتووں کو ترویج دے کر کے دنیا داری کرنا چاہتے ہیں۔ حق چھپانے کی یہ برائی مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ رسولوں کو جھٹلانا، آج ہم نے علماء کو جھٹلا دیا، دھوکہ دھڑی اور اسی طریقے سے عہد و پیمان کو توڑنا یہ مسلمانوں کی عام صفت ہے۔ اگر آپ کو آج کے دور میں لین دین کسی ہندو بنیا سے کرنا ہے، آپ 10 سال کے بعد جائیں گے، 1000 روپے بقایا تھا، چہرہ دیکھ کر کے آپ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مسلمان عام طور سے اس کو دبا کر کے بیٹھ جاتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، عہد و پیمان کی بدعہدی کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی صفت ہے۔ آپ دیکھیں نفاق اور جھوٹ یہ یہودیوں کی بنیادی صفت ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے ذکر کیا، اور ہم نے نفاق اور جھوٹ کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ مسلمانوں سے نفرت کرنا یہ یہودیوں کی بنیادی صفت ہے، اور آج ہمارے اندر اتحاد و اتفاق اور توحید اور سنت رسول کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہنے کے بجائے مسلمانوں کے بعض مکاتب فکر دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو اسلام سے خارج کہتے ہیں، ان کے پیچھے نمازوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر منتقل ہو گئیں۔ آپ دیکھیں یہودیوں کی ایک صفت جو قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی کہ وہ علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور آج ہم نے بھی تقلید شخصی کے نام پر علم سے دوری اختیار کر رکھی ہے۔ منکرات سے رضامندی اور منکرات پر چلنا، منکرات پر لوگوں کو نہ ٹوکنا یہ بھی یہودیوں کی ایک صفت ہے۔ آج مسلمانوں نے امر بالمعروف کا، یعنی لوگوں کو نمازیں پڑھانے، مسجدوں تک لانے کا فریضہ تو انجام کسی حد تک دے دیا، لیکن انکار منکر مسلمانوں کے اندر اس بات کی ہمت نہیں ہے، مسلمان اس فریضے کو انجام نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں فتنہ و فساد پھیلانا یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ آج مسلمان ایک دوسری مسجدوں کے لیے، ایک دوسری شخصیات کے لیے، ایک دوسرے مکاتب فکر کے لیے جس انداز سے فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، یہ یہودیوں کی صفات کو اختیار کرنے کا نتیجہ ہے۔ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، حقد اور حسد یہ اختیار کرنا، یہ ساری کی ساری صفتیں ہمارے اندر ہیں۔ دنیا سے شدید محبت اور دنیا سے لو لگا کر کے دنیا کے ہو کر کے رہ جانا یہ بھی یہودیوں کی چال ہے، یہودیوں کی صفت ہے۔ اسی وجہ سے وہ سود کو حلال کر کے بینک بیلنس بڑھانے، مالیات کو مضبوط کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سود کو مختلف ناموں سے حلال قرار دے کر کے آج کے دور میں دنیا سے لو لگا کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ بھی لمحہ فکریہ ہے۔ ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہودیوں کی ایک صفت بزدلی کو اپنے اندر سے ختم کریں، قرآن و سنت اور اسلامی عقائد کی بنیادوں پر
لوگوں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے اور سینہ چوڑا کر کے قرآن و سنت کی ترویج کے لیے بات کرنے کا ہنر، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گھمنڈ اور کبر و غرور کو چھوڑنا اور اس سے علیحدگی اختیار کر کے انکساری اختیار کرنا، یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ گھمنڈ کرنا یہ یہود و نصارہ کا کام ہے، بخیلی اختیار کرنا یہ یہود و نصارہ کا کام ہے۔ آج مسلمانوں کے وتیرے کو آپ دیکھ لیں، گھر میں شادی بیاہ ہے، ایک ایک شادی میں کروڑوں کروڑوں روپے برباد کیے جاتے ہیں، اور کہیں دینداری پر خرچ کرنا ہو تو زکوٰۃ سے آگے ہمارا فنڈ نہیں بڑھتا۔ ہم صدقات کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے خرچ کرنے، اصل مال کو خرچ کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ یہ بھی بخیلی ہے جو ان کی صفت ہے، ہیلا کرنا، دھوکہ دینا، جیسا کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین نے جب سنیچر کے دن شکار کرنے کو حرام قرار دیا تو یہ سنیچر کے دن جا کر کے مچھلیوں کے لیے جال لگا دیتے تھے اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، یعنی اللہ کو دھوکہ دیتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کونو قردۃ خاسئین، تم برے قسم کے بندر بنا کر کے تم ذلیل و خوار کر دیے گئے۔ آج مسلمان اگر اسی انداز کی زندگی گزارے گا تو رب کائنات کے لیے بعید نہیں کہ وہ آرام سے مسلمانوں کو بھی عذاب میں مبتلا کر دے۔ اسی طریقے سے انبیاء کا قتل کرنا اور دلوں کی سختی، یہ بھی یہودیوں کی ایک صفت ہے جو ہمارے یہاں خوارج اور اس انداز کے فرقوں کے یہاں انبیاء کے بجائے ان کے وارثین یعنی علماء کو قتل کرنے کے جواز اور دلوں میں سختی پیدا کر کے بچوں، بوڑھوں اور سارے کے سارے لوگوں کے خلاف تکفیر کا فتویٰ دے کر کے ان کے قتل کو حلال کرنے کی پالیسی اختیار کر کے ہمارے خوارج نے اس کو اختیار کر لیا۔ یہ ساری کی ساری صفتیں آج مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔